فیضان ملت اسلامیہ السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا۔ آج کا عنوان ماہ محرم اور ہم اپنی عمروں اور زندگیوں کا ایک حصہ بسر کر کے جس مہینے سے نئے سال میں قدم رکھتے ہیں یہ محرم کا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا آغاز اس ماہ مبارک سے ہوتا ہے۔ اس مہینے کے آتے ہی ہماری زندگی کا نیا سال شروع ہوتا ہے۔ نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ہماری اور ہمارے بال بچوں کی عمر میں ایک سال کا اضافہ ہوا ہے، حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے، یعنی اضافہ نہیں بلکہ کمی ہوتی ہے۔ جاندار کی ایک عمر مقرر ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ ہمارا فرض ہے کہ زندگی کا جو لمحہ بھی ہمارے قبضے سے نکل جائے فوراً اس کے متعلق غور کریں کہ اچھی طرح گزرا یا بری طرح، اچھے اعمال کے ساتھ گزرا یا برے اعمال کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق گزرا یا اس کے خلاف، دنیا اور دین کا کوئی فائدہ اس لمحے میں حاصل ہوا یا نہیں۔ محرم کے آغاز کے ساتھ ہمیں اپنے گزشتہ ایک سال کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کس طرح گزرا، کتنے اچھے کام کیے اور کتنے برے، کس درجے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی اور کس قدر نافرمانی، کتنوں کے ساتھ مہربانی اور رحم کا برتاؤ کیا اور کتنوں کو دکھ اور تکلیف ہم سے پہنچی، کتنے غریب اور یتیموں کے نام پر فراڈ کیا، تو کبھی زچگی خانے کا دھوکہ، تو کبھی فیوچر لیڈر ولیج کے نام پر دھوکہ، کبھی گاڑیوں پر گورنمنٹ آف انڈیا کا بورڈ لگا کر دھوکہ، عالم کے حلیے میں رہ کر دھوکہ، کتنے معاملات دیانتداری سے انجام پائے اور کس قدر بددیانتی سے کتنے حقوق ادا کیے اور کتنے غضب کیے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قوم، ملک اور ایذا و احباب کے جو فرائض ہمارے ذمے ہوتے تھے وہ کہاں تک ادا کیے اور کس قدر نہیں کیے، نمازیں کتنی خشوع و خضوع اور خلوص و للہیت کے ساتھ پڑھیں یا محض نمود و نمائش اور ریاکاری کے لیے پڑھیں، روزے کیسے رکھے، زکوٰۃ ادا کی یا نہیں، حج اگر فرض تھا تو ادا کیا یا نہیں۔ اگر ہمارا ضمیر ہمیں اطمینان دلائے کہ زندگی کا جو سال گزر گیا وہ اس لحاظ سے اطمینان بخش گزرا تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر ہمارا ضمیر ان سوالوں کے جواب میں مطمئن نہ ہو تو ہمیں سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، اس میں تلافی کی صحیح کرنی چاہیے۔ یہ پہلا فرض ہے کہ جو اس ماہ مقدس کے آمد پر ہمیں انجام دینا چاہیے۔ دوسرا فرض جو اس ماہ مقدس کے سلسلے میں ہم پر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یوم عاشوراء کے متعلق جو کچھ شریعت سے ثابت ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی فضیلتیں عطا کی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ یوم عاشوراء کو ہی قبول ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس یوم عاشوراء کو نار نمرود سے نجات ملی تھی، حضرت یونس علیہ السلام اسی دن مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر اسی روز مکمل فتح حاصل ہوئی تھی اور یہودی اس فتح کی یاد میں اسی روز روزہ رکھتے اور اسی فتح کی یاد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس روز روزہ رکھا اور صحابہ کرام بھی اس کا حکم دیا، اگرچہ اس دن کا روزہ رکھنا فرض نہیں مگر سنت ضرور ہے۔ اس لیے ہمارا دوسرا فرض اس ماہ مقدس کے سلسلے میں یہ ہے کہ یوم عاشوراء کو روزہ رکھیں۔ اس مہینے کے سلسلے میں جو تیسرا فرض ہم پر عائد ہوتا ہے وہ واقعہ کربلا سے متعلق ہے۔ اس مہینے میں رسول اللہ کے محبوب نواسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر اور تمام نوجوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی غربت اور مظلومیت کے عالم میں شہید کیا گیا۔ آپ کی کل جمعیت میدان کربلا میں 72 نفوس پر مشتمل تھی اور ان میں سوائے ایک حضرت امام زین العابدین کے تمام افراد کو آپ کی آنکھوں کے سامنے شہید کیا گیا۔ یہاں تک کہ آپ کے بھتیجے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی بہن حضرت زینت کے دونوں صاحبزادے حضرت علی اکبر اور شیر خدا کے صاحبزادے حضرت علی اصغر
پانی کے ایک ایک خطرے کو ترسا کر آپ کی آنکھوں کے سامنے شہید کر دیے گئے، اور ان سب کے بعد آپ کو بھی یزیدی فوج کے خونخوار ظالموں نے شہید کر ڈالا۔ یہ نہایت اہم واقعہ ہے۔ اے ملت کے ہوش مند نوجوانوں، سنو، یہ ہے ماہ محرم کے مہینے کی فضیلت۔ یہ نئے سال کی مبارکبادیاں بھیجنے کا موقع نہیں ہے، بلکہ تاریخ اسلام کے بڑے بڑے واقعات کا چشمدید گواہ ہے۔ اس کے علاوہ واقعہ کربلا بھی گواہ ہے۔ آئیے واقعہ کربلا سے نیا جذبہ جہاد پیدا کریں، دین کے لیے مر مٹ جانے کا جذبہ اور جوش پیدا کریں، اور یوم عاشوراء کے 2 دن کے روزے رکھیں اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آمین۔